تخلیق کے آغاز میں 3 بڑے خاص درختوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کا آدم کی زندگی کے ساتھ بڑا اہم کنیکشن ہے، آدم کی زندگی میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور یہ پیدائش 2 باب اس کی 9 آیت میں حیات کا درخت اور دوسرا نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے، یعنی جینیسس چیپٹر 2 اس کی ورس 9۔ اور اسی طرح پیدائش 3 باب میں ایک اور درخت کا ذکر ہے جس کے پتوں سے آدم نے اپنے ننگے پن کو ڈھانکا، یعنی انجیر کے درخت کا ذکر ہے جینیسس چیپٹر 3 میں۔ اور آج چونکہ ہم انجیر کے درخت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تخلیق کے آغاز میں ہی اس درخت کا جو ہے وہ تعارف کروا دیا گیا تھا، اسے متعارف کروا دیا گیا تھا۔ تخلیق کے شروع میں ہی یہ درخت بن گیا تھا اور یہ سارا کچھ یسوع مسیح کے وسیلے بنا تھا۔ اور آج میں انجیر کے درخت کے بارے میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں، تو انجیر کے درخت کے بارے میں یہ بات ہے کہ انجیر کے درخت کو پوری بائبل میں خاص کر جو ہے نئے عہد اور پرانے عہد نامہ میں اسے اسرائیل کی عدالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسے آپ ہوشیہ، یرمیہ، میکا اور سلاطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ اسرائیل کی عدالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک یسوع مسیح کی بات ہے کہ یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اور متی کی انجیل میں یہ بیان ہے کہ یسوع مسیح نے انجیر کے درخت پر جو ہے وہ لعنت کی اور وہ سوکھ گیا۔ تو اس بات پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو انجیر کے درخت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ انجیر کے درخت کے بارے میں 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ انجیر کے درخت کی کیا خاصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات انجیر کے درخت کی یہ ہے کہ جب انجیر کے درخت میں پھل نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پتے بھی گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے پتے زیادہ نئی تازگی کے ساتھ ہرے بھرے ہوتے ہیں جب اس میں پھل نکلتا ہے۔ دوسری خاصیت انجیر کے درخت کی یہ ہے کہ جب انجیر کے درخت میں سال میں 2 دفعہ پھل لگتے ہیں، ایک مارچ اپریل میں اور دوسری دفعہ جو پھل لگتا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یسوع مسیح کا انجیر کے درخت کی عدالت کرنے کا، یہ مارچ اپریل کا ہے، کیونکہ یہ فصح سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح ہیکل میں گئے ہیں، انہوں نے ہیکل میں صرافوں کے جو تختے الٹے ہیں، یعنی ہیکل کی صفائی کی ہے، اور اس کے بعد یہ یسوع مسیح اس درخت کے پاس آئے ہیں اور یہ ہمیں سکھانے کی کچھ کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، درخت جو ہے وہ ذی عقل بھی نہیں ہے، درخت کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ پھل لا سکے، اور یسوع مسیح نے اس بات سے اس کی عدالت کر دی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی پرانی انسانیت کی تاریخ ہے اتنی پرانی یہ بات ہے کہ یہ انسان کی روح اور جسم کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے درخت، جانور، یہ ساری چیزیں انسان کے استعمال میں آتی رہی ہیں، انسان کے لیے یہ سب کچھ بنائی گئی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھیں فرنیچر سے لے کے آپ کے یہ توانائی مہیا کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ان میں لکڑی کا استعمال ہو رہا ہے۔ بہت سالوں سے انسان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنانے کے لیے جو ہے وہ درختوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ یسوع مسیح نے کوئی نقصان نہیں کسی چیز کا کیا، بلکہ یہ میں کہتا ہوں اس کی مفسرین نے بڑی اچھی تشریح کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح نے ایک عملی تمثیل جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے انجیر کے درخت سے۔ میں بات کر رہا تھا کہ انجیر کے درخت میں سال میں 2 دفعہ پھل آتا ہے، پہلا مارچ اپریل میں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں۔ مارچ اپریل میں جو پھل ہوتا ہے وہ یعنی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اتنا رسیلا نہیں ہوتا، اور سپٹمبر اکتوبر میں جو ہوتا ہے وہ بہت رسیلا ہوتا ہے، یعنی آپ اسے میچور کہہ سکتے ہیں کہ میچور پھل ہوتا ہے۔ اسی لیے مرکز کی انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مرکز کی انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ پھل کا موسم نہ تھا، یعنی میچور پھل کا موسم نہیں تھا اس وقت، یعنی اس رسیلے پھل کا موسم نہیں تھا۔ اس لیے جب یسوع مسیح اس درخت کے پاس گئے تو یسوع مسیح نے دور سے دیکھا کہ اس میں پتے ہیں۔ تو پتے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پتے ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ اس میں پھل بھی ضرور ہوگا، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس میں پھل نہیں تھا، اس میں پھل نہیں تھا، پتے ہی پتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے اس کے اس رویہ پر کہ تجھ میں اگر پتے ہیں تو پتے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھل ڈیفینیٹ ضرور ہونا چاہیے، تجھ میں پھل نہیں ہے تو تو دھوکہ دے رہا ہے، تو صرف پتے پتے دکھا رہا ہے۔ یہ فریسی رویہ پہ تنقید تھی جو یسوع مسیح نے اور بھی کئی دفعہ پہ کہی کہ تم سفیدی پھری قبریں ہو، تم منہ سے تو میری تعظیم کرتے ہو لیکن تمہارے دل خدا سے دور ہیں۔
ये उस रवैया पर तनकीद थी कि तुम्हें पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं, और पत्ते होने का मतलब ये है, पत्ते इस बात की अलामत है कि तुम्हें फल भी होना चाहिए, लेकिन तुम्हें फल नहीं है। यसु मसीह ने उनके इस रवैया की जो थी वो तनकीद की थी, इस दोगलेपन की, इस धोखाधड़ी की, इस झूठ की। और आज हम देखें ना, इसराइल जो पहले था, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इसराइल को की अदालत के लिए भी इस दरख्त को अलामती तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इसराइलियों का क्या था, वो भी यही करते थे कि वो धोखा देते थे, वो सिर्फ लोगों पे बोझ लाते थे, आप से खुद से कुछ भी नहीं थे करते। यानी ये उनके इस फरीसी रवैया पे तनकीद थी। और आज अगर हम मसीही ईमानदार होते हुए, आज बतौर कलीसिया होते हुए, अगर हमारे रवैया से भी लोगों को धोखा हो रहा है, लोग हम दोगलापन का शिकार हैं, और लोग जब हमारे पास आते हैं दूर से हमें देख के कि हम मसीही ईमानदार हैं, ये तो मसीही बंदा है जी, इससे हम बरकत पाएंगे, इससे तसल्ली हमें मिलेगी, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कोई फल नहीं होता, हम तो खाली होते हैं इन फलों से, हम सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर रूह कुदस नहीं होता, रूह कुदस के फल नहीं ज़ाहिर हो रहे होते। इसलिए ये मेरे और आपके लिए भी अलार्मिंग बात है कि मेरी और आपकी भी इस रवैया की वजह से अदालत होगी। अगर आप देखें ना, रोमियो 11 बाब उसकी 21 से 22 आयत, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 21 to 22, उसमें लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, मेहरबानी तुझ पर और सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और बशर्ते तू इस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। असल डालियाँ कौन थीं जिन पे खुदा की सख्ती हुई, और असल डालियाँ कौन थी जो गिराए गए? असल डालियाँ यहूदी इसराइली थे, हैकल थी। जब हैकल से किसी को कोई फैज़ हासिल ना हुआ, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस वाक़या से एक दिन पहले यसु मसीह हैकल में गए हैं और सराफों के तख्ते उल्ट के आए हैं, और हैकल से भी जब लोगों को फैज़ हासिल ना हुआ, लोगों की रूहानी ज़रूरियात पूरी ना हुई, लोगों को कोई फ़ायदा ना पहुंचा, तो हैकल को भी गिरा दिया गया, उसको भी गिरा दिया गया, उसका भी हर पत्ता, हर डाली जो है वो गिराई गई और आग के हवाले की गई। इसी तरह जब मसीही होते हुए मेरी और आपकी ज़िंदगी से भी लोगों को फैज़ नहीं हासिल होगा, तो मेरे और आपके साथ भी यही होगा। और लिखा है कि खुदा की मेहरबानी तुझ पर, मुझ पर और आप पर खुदा की मेहरबानी है। यस्सु मसीह के खून बहाने के वसीले से मुझ पर और आप पर फजल हो गया। इस फजल की कदर करें, ये मुफ्त निजात है, ये मुफ्त निजात मिली है, लेकिन ये सस्ती नहीं है। इस मुफ्त निजात की कदर करें जो मुझ पर लिखा है, बशर्ते कि तू इस मेहरबानी पर कायम रहे। मुझ पर और आप पर मेहरबानी है। हर रोज़ खुदा मुझे और आपको मौका देता है कि हम अपने रवैये को चेंज करें। अगर हम मसीही कहलाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों से फल भी आना चाहिए। अगर पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं तो पत्तों का मतलब है कि फल भी होना चाहिए। अगर मसीही है, हमारे नाम के साथ टाइटल मसीही जुड़ा हुआ है, ईमानदार जुड़ा हुआ है, कलीसिया जुड़ा हुआ है, तो फिर फल लाना ज़रूर है। हमारी ज़िंदगियों से लोग बरकत पाएँ, लोगों को फ़ायदा हो, लोगों के मसाइल हल हों। ये नहीं कि हम खुद ही झूठ, लालच, ज़नाकारियों और हर तरह की बुराइयों में मुलव्वस हों, फिर हमारी अदालत होगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस दरख्त की अदालत की है, इस दरख्त की अदालत हुई है। और अगर आप पूरा पुराना अहदनामा पढ़ के देखें ना, तो पूरे पुराने अहदनामे में फल लाने के तल्लक से बड़ी अहम बात की गई है। फल लाने को बड़ा सराहा गया है। और देखें, जब फल होगा तो क्या होगा? जब फल होगा तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। और जब फल नहीं होगा तो क्या होगा? जब फल नहीं पैदा होगा तो बीज नहीं होगा, जब बीज नहीं होगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी, और जब बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? कहत होगा, और जब कहत होगा तो फिर क्या होगा? मौत होगी। इसलिए जब इस दरख्त की भी अदालत हुई है, इस वजह से कि इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं। अगर पत्ते हैं तो इसमें फल भी होना ज़रूरी था। और इसकी जब अदालत हुई है तो इसकी हर डाली, हर पत्ता, जड़ तक सूख गई है। और आपको पता है कि जब दरख्त का पत्ता, डाली, जड़ सूख जाए तो फिर क्या होता है? फिर वो गिराया जाता है और आग में डाला जाता है। नए अहदनामे की मैं बात कर रहा था कि फल लाने को बड़ा सराहा गया है, फल लाने को बड़ा अच्छा कहा गया है। और जब मेरी और अगर आप देखें ना, यूहन्ना 15 बाब में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, ताकि तुम मेरे शागिर्द ठहरो। शागिर्द होने के लिए भी फल लाना बड़ा ज़रूरी है।
پھل ہوگا ہماری زندگی میں تو ہم اس کے شاگرد ہوں گے، اور اسی بات سے باپ کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور اگر یوحنا آپ 12 باب میں دیکھیں نا تو ادھر لکھا ہے کہ پھل لانے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کہ بیج کا مرنا ضروری ہے۔ جب بیج مرے گا، ہمارا ہر طرح کا تکبر، ہمارا ہر طرح کے فخر، اور ہماری ہر طرح کی خودی، اور ہمارے اندر سے لالچ، زناکاریاں، دوسروں کو نقصان پہنچانا، جب یہ چیزیں فنا ہوں گی تو پھر ہم پھلدار ہوں گے، پھر ہماری زندگیوں سے لوگ پھل پائیں گے۔ اگر آپ پیدائش 49 باب میں دیکھیں نا تو ادھر یوسف کا ذکر ہے، اور یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک پھلدار پودا تھا۔ یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ ایک پھلدار پودا تھا۔ اور پھلدار پودا کیسے تھا؟ لکھا ہے کہ وہ پانی کے چشموں کے پاس تھا۔ اگر میں اور آپ آج پھلدار ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیں، اپنی کوشش سے نہیں ہم ہو سکتے۔ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس کا فضل ہم پہ ہو گیا، اس نے ہمیں معاف کر دیا، بڑا فضل اس نے کر دیا، جو ہمارے گناہ معاف ہونے والے بھی نہیں تھے اس نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے معاف کر دیے ہیں۔ لیکن اب پھلدار ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پانی کے چشموں کے پاس رہیں، ہم اس کی حضوری میں رہیں، اس کے پاس رہیں، تب ہی ہماری زندگی سے لوگ برکت پا سکتے ہیں، تب ہی ہم دنیا کے لیے، دنیا اگر میں آج آپ کو بتاؤں نا، دنیا کے حالات آپ دیکھیں، دنیا سسک رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، خدا کے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے، دنیا اپنے مسائل میں ہی مر رہی ہے، دنیا کے مسائل نے، اس جہان کے خدا نے ان کو ادموا کر دیا ہوا ہے، دنیا خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اور جب میں اور آپ پھلدار ہوں گے، اور جب میری اور آپ کی زندگی سے لوگ برکت پائیں گے، دیکھیں نا، جب ہم پھلدار ہوں گے، ہم پانی کے چشموں کے پاس ہوں گے، خدا کی حضوری میں ہوں گے، تو لوگ جب ہمارے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی آپ سے تو بات کر کے بڑا اچھا لگا۔ یہ نہیں کہ لوگ ہم میں صرف پتے ہی پتے دیکھ کے بیچارے مایوس ہو کے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھ پر اور آپ پر یسوع مسیح کے وسیلے فضل ہوا ہے، اور ہم اپنے اس فضل کو اپنے پھلوں سے ظاہر کریں، روح القدس کے پھلوں سے ظاہر کریں، سسکتی تڑپتی دنیا کی امید بن جائیں۔ کوئی اس دنیا کی امید نہیں صرف یسوع مسیح کے علاوہ۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔